الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے؟ سوال کیا گیا ہے، کیا کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے یا اس کی کوئی فضیلت ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ کعبہ کی طرف دیکھنے کی فضیلت کے بارے میں کوئی حدیث صحیح ثابت نہیں ہے، لیکن اس بارے میں کچھ آثار وارد ہوئے ہیں جن میں سے کچھ کا تذکرہ پیش خدمت ہے۔ کعبہ کی طرف دیکھنے کے بارے میں روایات سماعت کیجیے۔ ابو شیخ رحمہ اللہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے کہ کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ اسے البانی رحمہ اللہ نے ضعیف الجامع الصغیر حدیث نمبر 5990 میں ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی طرح دیلمی نے مسند الفردوس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ 5 چیزیں عبادت میں شامل ہیں: کم کھانا، مسجد میں بیٹھنا، کعبہ کو دیکھنا، قرآن مجید میں دیکھنا اور عالم کے چہرے کو دیکھنا، لیکن یہ حدیث سخت ضعیف ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے ضعیف الجامع الصغیر حدیث نمبر 2855۔ جبکہ اس بارے میں وارد شدہ آثار کے متعلق سیوطی رحمہ اللہ الدر المنصور میں کہتے ہیں، ازرقی اور جندی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ کعبہ کی طرف دیکھنا خالص ایمان ہے۔ اسی طرح ازرقی اور جندی نے ابن مسیب سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے ایمان و تصدیق کی حالت میں کعبہ کی طرف دیکھا تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا جیسے اس کی ماں نے آج ہی اسے جنم دیا ہو۔ ایک جگہ پر ازرقی اور جندی نے زہیر بن محمد کے واسطے سے ابو صائب مدنی سے بیان کیا ہے کہ جو شخص کعبہ کی طرف ایمان و تصدیق کی حالت میں دیکھے تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے پتے۔ پھر انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ مسجد حرام میں بیٹھ کر طواف اور نماز کے بغیر بیت اللہ کی طرف صرف ٹکٹکی لگا کر دیکھنے والا ایسے نمازی سے افضل ہے جو بیت اللہ میں نماز پڑھ رہا ہے لیکن بیت اللہ کی طرف دیکھ نہیں رہا۔ اسی طرح ابن ابی شیبہ، ازرقی، جندی اور بہقی نے شعب الایمان میں عطا سے نقل کیا ہے کہ بیت اللہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اور بیت اللہ کی طرف دیکھنے والا قیام کرنے والے، روزہ رکھنے والے، مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے۔ اسی طرح جندی نے عطا سے نقل کیا ہے کہ طواف و نماز کے علاوہ بیت اللہ کی طرف دیکھنا 1 سال کے قیام، رکوع اور سجود پر مشتمل عبادت کے برابر ہے۔ ابن ابی شیبہ اور جندی نے طاؤس سے نقل کیا ہے کہ اس گھر یعنی بیت اللہ کی طرف دیکھنا اس شخص کی عبادت سے بھی افضل ہے جو ہمیشہ قیام، روزہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ ازرقی ابراہیم نخعی سے نقل کرتے ہیں کہ مسجد حرام میں ہوتے ہوئے کعبہ کی طرف دیکھنا دیگر علاقوں میں عبادت کے لیے خوب محنت کرنے کے برابر ہے۔ ابن ابی شیبہ اور ازرقی نے مجاہد سے نقل کیا ہے کہ کعبہ کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ مذکورہ آثار اگر صحیح ثابت ہو بھی جائیں تو یہ مبالغہ آرائی سے خالی نہیں ہے، اور یہ بات مسلم ہے کہ فضائل اعمال کے لیے شخصی رائے یا اجتہاد کافی نہیں ہے، بلکہ فضیلت کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ثابت ہو، جو کہ اس مسئلہ کے بارے میں موجود نہیں ہے۔ اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، بڑے تعجب کی بات ہے کہ جو لوگ کعبہ کو دیکھنے کے قائل ہیں، یعنی نماز میں سجدے کی جگہ دیکھنے کی بجائے کعبہ کو دیکھنے کے قائل ہیں، ان کی توجیہ یہ ہے کہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، حالانکہ ان کی اس توجیہ کے لیے بھی دلیل درکار ہے، اور ہمارے لیے ایسی دلیل کا دستیاب ہونا کہاں کہ کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اس لیے کہ کسی بھی بے بنیاد عبادت کو شریعت میں ثابت قرار دینا ہی بدعت ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الشرح الممتع جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 41۔ تاہم اگر بیت اللہ پر نظر کے ساتھ فکر بھی شامل ہو اور بیت اللہ کی ہیبت و عظمت کے بارے میں غور و فکر کرے تو یہ عبادت ہے، اس پر انسان کو ثواب ملے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 96079۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔